پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے بابری مسجد کے حوالے سے ایک بابری مسجد کا کرشمہ سنانے والے ہیں۔ کمنٹ باکس میں ایک بار آپ لوگ اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے، جس کو سننے کے بعد یقیناً ہر ایک مسلمان خوشی سے جھومنے والا ہے۔ تو وہ کون سا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جس کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور کس کا ماننا ہے کہ بابری مسجد قیامت تک وہیں رہے گی، وہ اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھ دیں۔ اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ اور اس بابری مسجد کے کرشمے کی گواہی مسلمانوں نے نہیں دی، بلکہ غیر مسلم اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس لیے یہ ویڈیو زیادہ خاص ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، شروعات سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بابری مسجد کیسی بنی، پھر کیا کیا حادثہ پیش آئے، اس کے بیچ میں اس میں کیا کیا دیکھنے کو ملا۔ اور آپ سبھی کو بتا دوں کہ بابری مسجد کی جو تعمیر ہوئی وہ 1527 میں ہوئی تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، لگاتار 465 سال بابری مسجد لگاتار اپنی جگہ پر کھڑی رہی، یقیناً برقرار رہی، لیکن 1992 میں کچھ راجنیتا اپنی سیٹ کو گرم کرنا چاہتے تھے۔ اسی بنیاد پر بابری مسجد کو شہید کروا دیا گیا، اور جس کی وجہ سے نہ جانے کتنا بڑا نقصان دیکھنے کو ملا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی کہ بڑے بڑے حادثات دیکھنے کو ملے کہ جس کو دیکھ کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ جو راجنیتا تھے انہوں نے اپنی سیٹ کو گرم کرنے کے لیے بابری مسجد کو شہید کروا دیا تھا، لیکن ان کی اس غلطی کی وجہ سے نہ جانے کتنے معصوم بچوں کی جانیں چلی گئی، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ دوستو، بابری مسجد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اتہاس میں سب سے بڑا اور لمبا کیس اگر کوئی چلا ہے تو یقیناً نظر میں جو آتا ہے وہ بابری مسجد کا ہی کیس ہے۔ اور میرے دوستو، آخرکار 2019 میں اس کا فیصلہ آ گیا تھا، اور جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ بابری مسجد کی جو زمین تھی وہ ہندو سنگٹھن کو دے دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بابری مسجد کی جگہ 5 ایکڑ زمین دی گئی تھی ایودھیا میں مسلمانوں کو، یا پھر مسلمانوں کے حق میں 5 ایکڑ زمین دی گئی، جہاں پر مسلمان چاہے مسجد بنائیں یا پھر کچھ اور بنائیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس 5 ایکڑ زمین کو لے کر کوئی بھی مسلمان خوش نہیں تھا، لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس فیصلے کو مانتے ہوئے انہوں نے اس زمین کو لے لیا۔ اور میں آپ سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ 5 ایکڑ زمین کے اوپر ہاسپٹل بھی بننے جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد بھی بننے جا رہی ہے۔ اب ہم آپ کو کرشمے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بڑا کرشمہ تھا، وہ دیکھنے کو ملا ہے ایودھیا کے اندر، یعنی اس جگہ جہاں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اسی سرزمین کے اوپر جہاں پر مسجد تھی۔ میرے دوستو، یہ راج اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے۔ اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو جو مسجد لگاتار 465 سالوں سے جس جگہ بابری مسجد کھڑی ہوئی تھی وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، یعنی مسجد کی جگہ پر رام مندر بنانے کے لیے اس زمین کی کھدائی کی گئی۔ تو دوستو، 200 فٹ گہرائی میں ایک ندی سامنے آئی ہے، یعنی کہ بابری مسجد کے اندر کوئی آدھونک ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا گیا تھا، اور نیچے ندی ہونے کے باوجود، ریتیلے زمین ہونے کے باوجود اس کے اوپر لگاتار 465 سال سے بابری مسجد وہیں پر کھڑی تھی۔ یہ اللہ کا ایک بہت ہی بڑا کرشمہ ہے۔ دوستو، جبرن مندر کے تعمیر کے لیے سرزمین کی کھدائی کی گئی تاکہ زیادہ زمین کے نیچے پلر ڈال سکیں، کہ جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہو وہ مضبوط ہو سکے، جس کی بنیاد پر رام مندر سالوں سال کھڑا رہ سکے۔ لیکن جب بابری مسجد کے نیچے کی کھدائی کی گئی تو معلوم یہ پڑا کہ اس کے نیچے پلر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، یعنی ریتیلے زمین ہونے کی وجہ سے اور ندی ہونے کی وجہ سے اگر پلر کھڑے کیے جائیں تو وہ دھس جائیں گے، اور آخرکار ان لوگوں کو کام روکنا ہی پڑ گیا۔ دوستو، یہ بات تو میں اپنی طرف سے بنا کر نہیں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے کچھ پروف نہیں دکھایا، تو میں آپ سبھی کو
پروف کے نام پر ایک اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں، اور باقاعدہ اگر آپ چاہیں اس نیوز چینل کے اوپر جا کر بھی سن سکتے ہیں۔ دوستو اس خبر کو NDTV نیوز چینل کے اوپر چلایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری نیوز چینل کے اوپر بھی چلایا گیا تھا، جس کے اندر صاف طور سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیز رام مندر کا کام رک چکا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جہاں پر بابری مسجد تھی اس سرزمین کے نیچے ندی ہے، جس کی وجہ سے پل کھڑے نہیں ہو رہا ہے۔ اور دوستو، بڑی ہی گمبھیر سمسیا آنے کے بعد وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے، جتنے بھی انجینئر موجود تھے، وہ سبھی کے سبھی دنگ رہ گئے، اور وہ یقیناً پریشان ہو کر رہ گئے کہ جس کی وجہ سے انہیں کام تک روکنا پڑ گیا ہے۔ دوستو، دنیا بھر سے کئی بڑے بڑے انجینئر آ رہے تھے رام مندر کی تعمیر کے لیے، لیکن جب یہ بڑی پریشانی سامنے آئی تو یقیناً ہر کوئی پریشان ہے کہ کیسے زمین کے نیچے پیلر ڈالی جائے کہ جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز پر قادر ہے، اور وہ جو کرتا ہے وہ یقیناً بہتر ہی کرتا ہے۔ دوستو، سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر بابری مسجد شہید نہ ہوئی ہوتی تو کیا یہ بات معلوم پڑ سکتی تھی کہ زمین کے اندر ندی جاری ہے، اور بابری مسجد جس جگہ پر کھڑی ہے اس کے نیچے ندی گزر رہی ہے۔ دوستو، یہ قدرت کا ایک بہت ہی بڑا کرشمہ ہے۔ ندی کے اوپر بابری مسجد جو تھی وہ یقیناً 465 سالوں تک برقرار رہی۔ اگر دوستو اس کو شہید نہ کیا جاتا تو نہ جانے کتنے ہزاروں سال تک ویسا ہی رہتے، لیکن بہرحال جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ لیکن دوستو، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ایک ندی کے اوپر لگاتار 465 سالوں سے بابری مسجد وہاں کھڑی رہ گئی تھی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب اسی جگہ پر رام مندر بنانے کی بات آئی تو بڑی پریشانی سامنے آ رہی تھی، اللہ جانے اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا۔ لیکن جو خبر سامنے آئی تھی، جو کرشمہ سامنے آیا تھا، وہ مجھے لگا کہ آپ کو ضرور بتانی چاہیے، اور اس چیز کی گواہی مسلمان نہیں دے رہے ہیں، اس کی گواہی تو غیر مسلم بھی دے رہے تھے، اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر 100 فٹ سے اوپر بھی پیلر لگایا جائے مضبوطی کے لیے، وہ پیلر جو ہے وہ دھس سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ قدرت کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بابری مسجد کا کرشمہ نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ اس کو ہم کیا سمجھے؟ دوستو، بابری مسجد کے حوالے سے جو کرشمہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا جسے جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، ہم بابری مسجد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے جو محلے کے اندر جو مسجد ہیں وہ ویران ہو رہی ہیں۔ اگر ہم جا کر اپنی مسجدوں کو دیکھیں، 2 سے 4 یا 5 صفحے ملتی ہے، لیکن دوستو ہونا کیا چاہیے تھا کہ نماز تو یقیناً ہر مسلمان پر فرض ہے، 2 ٹائم کی بھی نماز یقیناً معاف نہیں، لیکن باوجود جو ہمارے محلے کے اندر مسجد ہوتی ہے 5 ٹائم ویران رہتی ہے، 1 یا 2 صفحے نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، جمعہ کے دن جو پوری مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، اور یہاں تک کہ باہر جو راستے ہوتے ہیں وہ جام نظر آتے ہیں، جو تعداد جمعہ کے دن رہتی ہے وہی تعداد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، روزانہ نماز پڑھنے کے لیے ہوتی، تو دوستو بابری مسجد شہید نہیں ہوتی، کیونکہ بابری مسجد میں جو آخری نماز پڑھی گئی وہ 1949 میں پڑھی گئی تھی، اور تب سے لے کر 1992 تک کوئی نماز نہیں پڑھی گئی تھی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب انسان کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے، یعنی جب انسان امیر بننے والا ہوتا ہے، تو اسے کون کون سے 5 خواب آتے ہیں اور کون کون سے 5 نشانیاں دکھتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں آگے ہم ضرور بتائیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا، بہت کچھ معلوم ہونے والا ہے۔ دوستو، جب انسان کا وقت بدلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کب کس کا وقت بدل جائے
اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ مگر اب یہ سوال اٹھتا ہے، اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے، یعنی اگر کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، اس کا برا وقت ختم ہو گیا ہے، اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو ایسے انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے؟ یعنی یہ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ یہ نہیں پتہ لگا سکتے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو صرف ایک بار پورا ضرور دیکھ لیجئے گا، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی کے حوالے سے 5 ایسی نشانیاں بتانے والے ہیں جب انسان کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے یا اس کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اسے وہ 5 نشانیاں نظر آنے لگتی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو ان 5 نشانیاں میں سے کسی بھی ایک نشانی کو دیکھنے کو مل جائے تو ایسے انسان کو فوراً سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ وہ بہت جلد اب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے ولی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت آپ یہ بتائیے کہ کوئی انسان یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے؟ بس اتنا سننا تھا تو حضرت نے فرمایا، اے شخص، اللہ تبارک و تعالی وقت بدلنے سے پہلے، یعنی اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اپنے بندوں کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر کے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سن کر کے وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا وہ 5 نشانیاں اس طرح ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا۔ دوستو، حضرت نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت کھلتی ہے اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی ایسی راہ پر لے جا رہا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو سمجھ جانا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملنے والی ہے۔ کیونکہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام پر یا اپنے کسی بھی جگہ پر جس پر اس کی روزی روٹی چلتی ہے وہاں پر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ کی آنکھیں فجر سے پہلے کھلنے لگ جائے، آپ کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ ہونا شروع ہو جائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن اسے دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے محبوب بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن کی محبت اور دین سیکھنے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی لالچ، بری زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کامیاب کرتا ہے اور اسے دنیا بھی عطا فرماتا ہے اور دنیا اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3، جو بندہ آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے، پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جائے، بے شک تنگی کے بعد خوشحالی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھنا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بڑا مرتبہ دیتا ہے تو سب سے پہلے اسے قابل بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ دوستو، یاد رکھنا جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو راضی کر دے گا،
اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ یاد رکھیں، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں میں تو اتنا نیک ہوں، کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، آخر پھر میرے ساتھ ہمیشہ غلط کیوں ہوتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہی ایسی ہے، اور ایک مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ نمبر 4، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ پیارے دوستو، اگر کوئی فرد اپنے ہر گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، یعنی اس کی عادت ہو جائے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، وہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن سب سے بہتر انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرے۔ پیارے دوستو، جو شخص اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اسے معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو نوازتا بھی ہے، اس کو دولت بھی دیتا ہے، اس کو عزت بھی دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، اور اگر گناہوں کی معافی ہونے کے بعد اگر دولت بھی کمانا چاہتے ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں، آپ گناہوں کو آئندہ کبھی نہ کریں۔ ایسی نیت رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت، امیری، مالداری سب کچھ عطا فرما دے گا۔ ہمیشہ آپ اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفار کرتے رہیے۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر، چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر اور پریشانیوں پر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو بے شک ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں یا بہت تھوڑی نعمت ہیں، تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ بھلے ہی آپ کے پاس کچھ نہ ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ کوئی انسان اسے ایمان ملا تو کسی کو خوش قسمتی ملی، کسی کو ہاتھ پیر ملے تو کوئی بنا آنکھ کے ہیں، تو کسی کے پاس دونوں آنکھیں سلامت ہیں، اور وہ انسان سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں جسے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جگہ ملی۔ پیارے دوستو، ہر چیز کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگو گے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا امیر بنا دے گا، اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت بھی آ جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کے مال میں برکت نہیں ہے تو وہی مال آپ کو نئی نئی مصیبتوں میں ڈال دے گا۔ اگر اولاد میں برکت نہ ہو تو اولاد نافرمان رہے گی اور رحمت بننے کے بجائے زحمت بن جائے گی۔ اسی طرح آپ دوسری چیز کو بھی سمجھ لینا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ برکت آپ کی زندگی میں کتنی اہم ہے، جن سے زندگی میں خیر و برکت حاصل ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، اگر آسمان سے برکت اترے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کا حصہ ضرور رکھے گا۔ یاد رہے، کوئی بھی کام کریں آپ صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کریں۔ اس کام کو کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لو، ایک بار سوچ ضرور لینا کہ اگر یہ کام میں کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے راضی ہوتا ہے تو وہ کام کرنا، اور یاد رکھنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنے لیے کچھ اچھا لیں گے، کسی دوسرے کو دینے یا دلانے کی باری آئے گی تو تھوڑا بیکار کوالٹی کا اس سے کچھ الگ لے کر دیں گے۔ تو پیارے دوستو، اپنے لیے آپ جو پسند کر رہے ہیں وہی چیز، وہی کوالٹی کا دوسرے کے لیے بھی پسند کریں۔ پیارے دوستو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، سب کے ساتھ عزت سے پیش آنا، سب کی عزت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔
کوئی اس کی مخلوق کی عزت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں دنیا میں اور بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ تو پیارے دوستو، یاد رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو پسند کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔